السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام تحریم ناصر ہے اور میں سٹی قصور سے بلونگ کرتی ہوں۔ میرا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں پہ قرآن کی تعلیمات سے دوری اور لا علمی کی وجہ سے قرآن کو صرف باعث برکت سمجھا جاتا ہے، اور سنتوں کے اتباع کی کمی کا یہ حال ہے کہ وہاں پہ بدعات بہت ہی عام ہیں۔ قرآن سے میرا تعلق اکتوبر 2020 میں جڑا تھا، جب میں نے اپنے فادر کی خواہش پہ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا سیکھا تھا۔ آغاز میں وہ میرے لیے روٹین کچھ مشکل تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی، اور ہماری جو معلمہ جو مجھے پڑھاتی تھی ترجمہ، ان کی گائیڈنس سے اور ان کی موٹیویشن سے الحمدللہ میں اس قابل ہوئی کہ اپنے معاشرے کو جب میں دیکھتی تو میرے دل میں یہ شدید تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ میں ان لوگوں کو بتاؤں، ان کو صحیح اور غلط کا فرق بتاؤں۔ اور اسی تڑپ کی وجہ سے میں نے پھر ڈیفرنٹ اسلامک انسٹیٹیوٹ سے کانٹیکٹ کیے، لیکن مجھے وہاں کے ہاسٹلز کے بارے میں کوئی سیٹسفیکٹری رسپانس نہیں ملا۔ تو اسی دوران مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر زیبا وقار صاحبہ کے ادارے النساء اسلامک انسٹیٹیوٹ میں چلی جائیں۔ اب میرا مقصد صرف قرآن پڑھنا تھا، میں نے بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا اور میں نے یہاں ایڈمیشن کروا لیا۔ پھر اس کے بعد جب میرا یونیورسٹی میں بی ایس کیمسٹری کا فائنل سیمسٹر ختم ہوا تو میں اس کے فوراً بعد ہی یہاں پہ آ گئی۔ یہاں آ کے میں تقریباً کورس کے آغاز سے 40 ڈیز میں لیٹ آئی تھی، اور سٹارٹ میں مجھے ایسا لگتا تھا شاید یہ میرے لیے مشکل ہوگا، میں یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤں گی، لیکن یہاں پہ آ کے یہاں کا اتنا ڈسپلنڈ اور کوآپریٹیو انوائرمنٹ تھا کہ میں بہت جلدی یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ ایڈجسٹ میں نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر ہے اور میرے والدین کا، جن کی وجہ سے میں نے اس کورس کو ختم کیا، اور میں نے نہ صرف میری تربیت ہوئی بلکہ میں نے اپنے عقیدے کی درستی بھی کی اور اپنے اخلاق و اعمال کو بہتر بھی کیا، اور اپنے دین سے محبت اور اس پہ یقین بھی میرا پیدا ہوا۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ جب میں نے استاذہ ڈاکٹر زیبا کا وہ پہلا لیکچر سنا تھا، اور ان کا ایک مہربان والدہ جیسا ان کا لہجہ تھا اور بات کو دل کی گہرائی تک پہنچا دینے والا انداز تھا۔ بس اس دن سے میرا مقصد بن گیا تھا کہ میں بھی اپنے معاشرے میں جب یہاں سے معلمہ بن کے جاؤں گی، میں اپنے معاشرے کی بدعات کو ختم کر کے ان کی برائیوں کو ایریڈیکیٹ کروں گی اور وہاں پہ قرآن و سنت کو پھیلاؤں گی انشاءاللہ۔ میری استاذہ نے مجھے سکھایا کہ میں اپنی جو عام زندگی میں اس کو قرآن کو کس طرح سے میں نے اپلائی کرنا ہے۔ میری استاذہ نے مجھے سکھایا، شاید میں گھر رہ کے اتنا کچھ نہ سیکھ پاتی جتنا میں نے یہاں رہ کے سیکھا۔ میری چال کیسی ہوگی، میرا بات کرنے کا لہجہ، میرا یہاں تک کہ میری جو بات ہے اس کا والیوم کتنا ہوگا، میرے لباس کی سادگی اور میرے کھانوں کی سادگی اور میری نظروں میں حیا کیسے ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جب میں نے استاذہ کا لیکچر سنا تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 214، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میری استاذہ نے مجھے اس وقت سکھایا تھا کہ جو میرے پاس ہے اس پہ میں نے شکر کس طرح کرنا ہے، جو میرے پاس نہیں ہے میں نے اس پہ صبر کرنا ہے، اور کس طرح سے اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں پہ راضی برضا رہنا ہے، کیونکہ ہوتا وہ نہیں ہے جو بندہ چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو بندوں کا خالق مالک ان کا رب جانتا ہے۔ ان کے علاوہ میری دوسری استاذات، استاذہ عدیلہ نسیم اور استاذہ ڈاکٹر عطیہ عمر، انہوں نے بھی قرآن کی تلاوت اور ترجمے کو بہت ہی آسان بنایا، اور اسپیشلی استاذہ حارث، جنہوں نے قرآن عربی گرامر پڑھا کے ہمیں قرآن کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بنایا ہے اور ہماری دنیاوی اصلاح بھی کی ہے۔ میں یہ کہنا میرے لیے کوئی غلط نہیں ہوگا کہ میں اگر کسی روایتی طرز کے مدرسے میں چلی جاتی اور میں وہاں سے اتنا کچھ نہ سیکھ پاتی، ایون کہ میں نے اپنی 16 سالہ تعلیم زندگی میں بھی اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا میں نے اس 1 سال کے مختصر سے عرصہ میں سیکھا ہے۔ الحمدللہ یہاں کی ویکلی پریزنٹیشن سے میں اب اس قابل ہوں کہ جو میں اپنے معاشرے کے سامنے ان کو غلط کہنے کی میرے پاس نہ تو اتنا نالج تھا اور نہ ہی کانفیڈنس تھا، اور اب الحمدللہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے۔
اور میں انشاءاللہ اپنے معاشرے میں یہاں سے معلمہ بن کے جا کے وہاں سے بھی قرآن و سنت کو پھیلاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ النساء کو بارونق بنائے اور النساء کی ٹیم کی ان سنسیئر ایفرٹس کو بھی قبول کرے جنہوں نے اس کورس میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔